السلام علیکم ناظرین، آج کی لائیو شو میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کو چپ کر دیا۔ ایک سوال، ایک جواب اور پورا اسٹوڈیو ایک دم سے سیریس ہو گیا۔ آج کی بات ذرا سوچنے والی ہے۔ چلیے ناظرین، آئیے ویڈیو پلے کرتے ہیں۔ کہ جو پریزیڈنٹ کو استثنا دیا گیا ہے، وہ استثنا جو ہے وہ آج دیا گیا ہے۔ یہ آج دیا گیا ہے؟ ہاں، وہ کب سے اب اس کو نہیں سر، اس سے پہلے خالی جاب کے دوران میں تھا، یہ ابھی دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے لائف کے لیے ابھی دیا آپ لوگوں نے، میرے خیال میں آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اس وقت۔ سن لے نا، نہیں پڑھا ہوگا نا؟ سن لے نا۔ نہیں، وہ ابھی کہہ رہے کہ پہلے سے تھا، پہلے سے نہیں تھا۔ فیصل واوڈا صاحب نے ان کو فوراً کہہ دیا نہیں تھا سر، پہلے سے تھا۔ وہ نہیں سر، وہ لائف نہیں تھا۔ لیٹ می برنگ ان وہ مصطفیٰ کمال بھائی تمام وفاقی وزراء کو ہے، سر اگر پہلے سے تھا تو پھر اس میں امینڈمنٹ کہاں سے آ گئی؟ اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب آپ اور سن لے، اور ساتھ یہ بھی قدغن لگائی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پبلک آفس لیں گے تو وہ ہٹ جائے۔ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی پارٹی نے اس میں سے کیا گین کیا ہے؟ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم جمع کرائی تھی۔ یاد رہے کہ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ تھا پرانا، پہلے 40 سالوں سے ہم کو جب حکومت میں شامل ہوتے تو 40 نکاتی پروگرام ہوتے تھے، 32 نکاتی پروگرام ہوتے تھے، 51 نکاتی پروگرام ہوتے تھے۔ آج کی جو ایم کی ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم حکومت میں گئے ہیں، PMLN نے ہمارے ساتھ سائن کیا وہ MOU ڈاکومنٹ، اور ہم نے اسی پر پوری جو ہے وہ اپنی ایگریمنٹ سارا کیا۔ ہم نے جب 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا تو اس وقت کے ہمارے پارٹنرز نے کہا کہ ابھی اس پہ ماحول نہیں بن پا رہا، ہمیں تھوڑا موقع دیں، ہم اسے 27ویں آئینی ترمیم میں لے کر آئیں گے۔ اس وقت ہو گیا، اس وقت کی والی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کیبنٹ میں نہیں، آج سے ہفتے بھر پہلے جب کولیشن پارٹنر سے جو مشاورت کی جا رہی تھی، تھینکس ٹو دی پرائم منسٹر، انہوں نے ہمیں بلایا، ہمارے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ہم فلی سپورٹیو ہیں، اور S27 آئینی ترمیم میں آپ کی آئینی ترمیم کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ایز این پارٹی، چھوٹی پارٹی، دوسری جو پارٹیاں وہ، اور ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا ہے، ان کے اعتراضات ہیں یقیناً، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں آپ بھی انگیجمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ کیبنٹ میٹنگ میں میں رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دوسرے جو ہے انہوں نے کھل کر پوری کیبنٹ یونی ووکل ہو کر ہماری اس ترمیم کی حمایت کی، اور پھر جو ہے وہ جو تارڑ صاحب نے جا کر باہر جب میڈیا ٹاک کی ہے تو اس میں بتایا کہ چونکہ ہماری 26ویں آئینی ترمیم اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس آئینی ترمیم کو بھی سینٹ سے وہیں جانا ہے اور بعد میں کلب ہو کر اس پر ڈسکشن ہونی ہے۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی، وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، وہاں پر جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے کلب کیا، پورے تقریباً 7 گھنٹے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے یسٹرڈے۔ آپ کا مطالبہ ہے وہ پوری طور پر مان لیا گیا ہے؟ نہیں مان لیا۔ میں آ رہا ہوں طلعت صاحب، میں آ رہا ہوں، سنیے میری بات۔ دیکھیے یہ ایک دن میں، دیکھیے نہیں اس کو کتنی ترمیمیں کروانی ہے اپنے مطالبے کے لیے؟ میری بات جو کمپلیٹ کر لینے تھے۔ دیکھیں، ہم اگر یہ بات نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے تو پنجاب کی اسمبلی یونی ووکل ہو کر اس آئینی جو ہم کہہ رہے ہیں، پنجاب کی پوری اسمبلی نے اسے اپنے ہاں ریزولوشن کے طور پر اپروو کر کے یہی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اسے جو ہے وہ انڈورس کیا۔ لیکن آپ نے پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو نہیں کروایا تھا نا؟ آپ نے تو اپنے، آپ کا ایجنڈا مکمل ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ نہیں، ہمارا ایجنڈا ابھی آن گوئنگ ہے، ہمارا ایجنڈا مکمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا، آن گوئنگ ہے میرا ایجنڈا، ہمارا ایجنڈا۔ دیکھیں میرے پاس، دیکھیں سنیں، دیکھ میری بات، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اسٹرگل بیان کر رہے ہیں، ترمیم کیا ہے؟ میری تو ضرورت نہیں، آپ کی بات نہیں، میں کیا کروں طلعت بھائی، میں کیا کروں بھائی، میرے پاس بندوق نہیں ہے نا، میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے، بندوق بھی نہیں ہے، میں تو آرگومنٹ کر سکتا ہوں نا۔ آپ اپنا وزن استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے نمبر ہٹا لیں تو نہیں یہ پاس کر سکتے تھے۔ آپ نے نمبر کیوں نہیں اپنے یوز نہیں کیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہاں پر میں کوئی بلیک میلنگ کروں، خدا نہ خواستہ۔ نہیں، بارگیننگ اس کو کہتے ہیں۔ نہیں، بارگیننگ اس میں کیا کرنی تھی؟ سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اس تجویز سے متفق نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے نمبرز کے بغیر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ان کو آدھا پورا کیا، پیپلز پارٹی کو پورا کیا؟ نہیں، نہ ان کو آدھا پورا کیا، نہ ان کو آدھا کیا، نہ ان کو پورا کیا۔ بات بڑی سیدھی ہے۔ تو کیا کیا؟ نہیں، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر یہ اپنی امینڈمنٹس کے اوپر اگر یہ ان کو متفق کر دے، یا کسی ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جہاں پہ یہ کو تھوڑا پیچھے ہٹے، وہ کو تھوڑا آگے بڑھے، اور کسی ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو، تو ہمارے ووٹ حاضر۔ مجھے جملہ کہنے دیں۔ میری آئینی ترمیم میری نہیں ہے، مائنڈ یو، یہ پاکستان چلے گا نہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ یہ پاکستان دو جملوں میں اپنی بات پہنچا دے، لوگوں ہے کیا؟ میری آئینی ترمیم اختیارات اور وسائل 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا ہے، اور جو آپ کے آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ پاکستان کے نہیں مان رہے، جس سے آپ کے ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے، لوگ بدل ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں تو آدھی پوری ہو گئی ہے ویسے، آدھے دیکھیں اسٹرگل ہے، دیکھیں جہاں سے ہم اسٹرگل ہے، وہ اپنی بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے
کرتے تھے کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آج پنجاب ہمارے ساتھ ہے, پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہے, پی ایم ایل کیو ہمارے ساتھ ہے, تحریک یہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ. لوکل باڈیز کے اوپر تو بالکل ہوگا. سینیٹر صاحب یہ کیوں کیا ویسے آپ نے؟ میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑا. سر میری بات سنیں, دیکھیں آپ پتہ نہیں کیوں طلعت صاحب کیوں وقت ضائع کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا آپ کو اس کی وجہ ایڈ ملتے ہیں؟ کیا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں؟ نہیں ایڈ نہیں ملتے ہمیں. سر میں آپ کو اس ملک کی مزیدار بات بتاؤں, آپ چھوڑیں آئینی ترمیم اور یہ 242 اور 43 اور اس میں نکل جائیں باہر, ٹھیک ہے. آپ میں آپ کو بتاؤں اس قانون کو پاس کرنے میں دونوں پارلیمنٹ کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہا. پوچھیں, صحیح کہتے ہیں, ان سے پوچھیں کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی قدر نہیں ہے. ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں, آپ اس میں مجھ سے فلسفی پہ بات کر رہے ہیں. 140 آرٹیکل میرا بھائی بتا رہا ہے پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ بتا رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں. بھائی کہیں ہاں پڑھے ہیں لکھے نہیں ہیں, جو لکھے ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں. کوئی انگریزی بول سکتا ہے, اردو نہیں لکھ سکتا, جو اردو لکھتا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا. آپ کا آرگومنٹ کیا ہے پھر؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف وقت ضائع نہ کریں, ملک چل رہا ہے تو ختم کر دینا, اور اس کو چلنے دے. نہیں اس کو ختم کر دیں. پھر آپ ترمیمیں کیوں کیے جا رہے ہیں اگر ترمیمیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو شوق ہے طلعت صاحب, ہمیں کوئی شوق نہیں جمہوریت کا. ہم نے نہیں حسن بھی دیکھے نا اس کا, ہم نے نہیں کہا تھا. آپ نے کہا یہ ڈیبیٹ نہیں کری, یہ پہلی منطق آئی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جب میں نے سن لیں, میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ترمیم جو ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ کس طرح سے جمہوریت یا عدلیہ کی آزادی یا کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. انہوں نے ایک بات کی, ایک بات کہ جی جو صدر کو استثناء دیا گیا, صدر کو جو استثناء ہے, صدر جب وہ اپنے آفس میں ہو اور اس کے خلاف کوئی کرمنل یا ادروائز پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے, یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ, یعنی یہ ہمارے اوپر لازم ہے لازم نہیں کہ ہے, ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسا مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں آتا نا, وہ اس وقت کر میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترمیم پیش کی, وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں, یہی تو بات ہے, تو بعد میں سامنے آ گئی ہیں. He has to act on the advice of the Prime Minister. سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثناء مل گیا ہے, میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر. اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو تمام ترمیم میں آپ یہ سن لیں, یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا, جمہوریت ختم ہو گئی ہے اتنی بات سے. طلعت صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز بتاتا ہوں. کانسٹیٹیوشن آفس کو آپ نے استثناء دے, اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا, اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا, یہ کورٹس کی طرف تھا. چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. اچھا نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے. نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے. پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں, اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے سن لے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. سن لے آپ کیوں ایسے میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے, میں نہیں سمجھا جاتا. صاحب دیکھیں رانا صاحب میری ایک گزارش, رانا صاحب میری بات سنیں, آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا, اٹھ کے گئے آپ کے انڈرسٹینڈ کا, پھر بھی آپ پین بجا کے بات کریں. سر ابھی کل بھی ہے, کوئی ایسی بات ہمارے بھائی ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے, مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل واؤڈر صاحب از ویری کلیئر, آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واؤڈر صاحب از ویری کلیئر ان مائی رانگ پرسپشن, مائی رانگ پرسپشن جی. فیصل واؤڈر از ویری کلیئر, فیصل واؤڈر از ویری کلیئر, ہی از ویری کلیئر اینڈ آئی اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر. پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب کا کلیئر ہے, تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ بھی بہت ہوا. ٹھیک ہے, میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعت صاحب دیکھیں, مجھے پتا ہے 2 پارٹیز, چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے,
लेकिन मुझे असल तो जो धचका मिला था वो मुझे पीपल्स पार्टी वालों से मिला था, जो कि कहते थे कि ये आइन हम लोगों ने बनाया, सब कुछ किया। उन्होंने एक्चुअली उस आइन को टोटल चेंज करके आप लोगों ने, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी कर दी है, तो अब अगर आप उसको समझ लें तो इन्होंने वो कर दिया है। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले चूंकि है नहीं यहाँ पे, लेकिन दो देखिए डॉक्टर साहब जो मफरूज़े कायम कर रहे हैं, एक मफरूज़ा इन्होंने ये कायम किया हुआ है कि पूरी दुनिया में जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते, जो दुरुस्त नहीं। मैंने कहा उसको बुरा समझा जाता है, बुरा भी नहीं समझा जाता। जिन मुल्कों में होता है वहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता। दूसरी बात ये है कि ये जो जजेस हैं, क्या इस अमेंडमेंट के ज़रिए से ये हुकूमत मुकर्रर करेगी जजेस को? नहीं, इनको जो जुडिशल कमीशन है वो मुकर्रर करेगा। इनको ट्रांसफ़र कौन करेगा? हुकूमत करेगी? नहीं, जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन पर आसम बड़ी बात है। जुडिशल कमीशन की जो उसमें गवर्नमेंट है सारे, नहीं गवर्नमेंट है सर, चले कर ले बात। 13 मेंबर है उसके, बताएं उसमें गवर्नमेंट के कितने मेंबर? अच्छा इसको होल्ड जो पॉइंट, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, आपने रिस्पॉन्ड बोल लेना, इनडायरेक्टली बता दें कितने। राणा साहब मैं कहता हूं 13 में जो है वो 13 में से 7 आपके बन जाते हैं, नहीं है, 7 नहीं है, डायरेक्ट आपके बन जाते हैं। 7 नहीं। सर आपको ये समझ आ रहा है जो अगर आपको देखे ना, जो समझ आ रहा है एक मिनट देखिए, बात ये है कि सारी बात देखिए, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर देखे इतना बड़ा आर्गूमेंट आपने एस्टेब्लिश कर दिया। आपको ये नहीं पता कि जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या है? नाजरीन, आज की लाइव शो की बात ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। हर अल्फाज महसूस होता था, हर जवाब अपना असर छोड़ गया। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।